Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العلي العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہی ہو گیا. اسے کچھ کام نہ آیا اس کا مال اور نہ جو کمایا. اب دھستا ہے لپٹ مارتی آگ میں وہ اور اس کی جو روح لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھاتی. اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا رسہ ہے. سچ فرمایا اللہ نے وہی بزرگ اور برتری والا ہے. بے شک. جزاک اللہ حافظ و قاری نعمان حسینی صاحب. السلام علیکم ناظرین. باران رحمت میں 25ویں روزے ٹرانسمیشن کے ساتھ میں علی خان اور آمنہ ملک ہمیشہ کی طرح حاضر ہیں. ناظرین ہم جانتے ہیں کہ عید قریب ہے اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ آج کل تیاریوں میں سب لوگ مصروف ہوں گے. عید کے پہلے دن کیا پہنا جائے, دوسرے دن کیا. ویسے مردوں کے لیے تو خاصی سمپل ہوتا ہے لیکن خواتین کے لیے ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے. جی ہاں بالکل لمبی لسٹ ہونی چاہیے کیونکہ پورے رمضان ہم خواتین سب کو مزیدار سحری, افطاری اور ڈنرز پکا پکا کے کھلاتی ہیں. اور تو اور عید کے دن کا مینیو بھی سب کے لیے خاص ہوتا ہے اور پسندیدہ ہوتا ہے. عید کے کپڑوں سے لے کر عید کی نماز تک کے لیے تمام تیاریاں ہم خواتین ہی کرتی ہیں. جی ہاں آمنہ, اس میں واقعی کوئی شک نہیں. لیکن عید کی نماز سے پہلے تمام نمازیوں اور روزے داروں کو فطرہ ادا کرنا ہوتا ہے. فطرہ یا صدقہ فطرہ ہر روزے دار پہ واجب ہے. فطرہ کا مقصد روزے کی حالت میں سرزد ہونے والے گناہوں سے خود کو پاک کرنا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کا روزہ آسمان اور زمین کے بیچ میں رک جاتا ہے جب تک صدقہ و فطرہ ادا نہ کیا جائے. روزے دار کا صدقہ فطرہ ادا کرنا بہت ضروری ہے، چاہے وہ بھول بھی جائے اس کو بعد میں عطا کر دے۔ صدقہ فطرہ سورہ البقرہ کی مین آیت میں آیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے: اے ایمان والو،
جو کچھ بھی ہم نے تم کو عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں نیک کام میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگا۔ بے شک اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں پہ خرچ کرنا چاہیے۔ بالکل، فطرہ کیا ہے، کسے دینا چاہیے، کیسے دینا چاہیے، یہ سب ہم جانیں گے اپنے علماء کرام سے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک۔ اسٹے ود اس۔ اللہ کرم، اللہ کرم۔ آداب عرض ہے، بحران رحمت میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں ہمارا تیسرا عشرہ چل رہا ہے، عید بہت قریب آ رہی ہے، اس لیے ہمارے آج کی جو ڈسکشن ہونے والی ہے وہ فطرے سے ریلیٹڈ ہے۔ سب سے پہلے تو میں ہمارے علامہ صاحب کو السلام علیکم کہہ دیتا ہوں۔ السلام علیکم علامہ صاحب، خیریت سے جواد بھائی؟ ماشاءاللہ واقعی بہت ہی نورانی لگ رہے ہیں آپ۔ جیسے کہ اپنی ناظرین سے بات کی کہ فطرے پہ ہمارا ٹاپک ہے، تو سب سے پہلے علامہ صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمیں یہ سمجھائیں کہ فطرہ ہے کیا اور کسے دینا واجب ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی، اسلام مقدس میں اللہ نے جہاں بہت ساری عبادات کو فرض کیا ہے، انہی عبادتوں میں سے ایک عبادت فطرہ بھی ہے۔ عبادات کو ہم دو طریقے سے تقسیم کر سکتے ہیں، کچھ وہ عبادات جو جسمانی ہوں، جیسے نماز باقاعدہ عمل کی صورت میں انجام دینا، روزہ کچھ چیزوں سے رکے رہنا۔ اسی طرح اللہ نے کچھ عبادات کو مالی طور پر انسان پہ واجب کیا ہے، فرض کیا ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں زکوٰۃ، یہ ایک فرض عبادت ہے، فطرہ ایک فرض عبادت ہے، اور فطرہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے بارے میں یہ لفظ کہا گیا ہے کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور فطرہ ادا نہ کرے، کسی صورت بھی فطرہ ادا نہ کرتا ہو، تو کہا یہ جائے گا گویا کہ اس شخص نے رمضان کے روزے گویا کہ خدا کی بارگاہ میں رکھے ہی نہیں۔ ظاہراً لوگوں کی نگاہ میں بھوکا رہا، یعنی روزے کی جو معنویت تھی وہ اس کو حاصل نہیں ہوئی، کیونکہ اس نے یہ سمجھا کہ فقط شاید میں بھوکا رہ کر اللہ پر گویا کہ کوئی احسان کر رہا ہوں، جبکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ مالی صورت میں کچھ میرے بندوں کی مدد ہو جائے، اور فطرہ جو واجب اللہ نے کسی شخص پر یا کسی بندے پر، کسی مسلمان مومن پر کیا ہے، وہ فطرہ رقم کی صورت میں نکالے اور اسے چاند رات کو الگ کرنے کے بعد مستحقین تک پہنچائے۔ آپ نے یہ پوچھا کہ فطرہ دیا کنہیں جاتا ہے، تو دیکھیے فطرے کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ اہل اسلام ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، یعنی جیسے ایک مسلمان فطرہ نکالتا ہے تو وہ مسلمان ہی پر خرچ کیا جائے گا۔ بہت سے لوگ اس ضمن میں یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ بھئی اگر ہم نے فطرے کی رقم نکالی اور ہماری نگاہ میں کوئی ایسا گھرانہ ہے کہ جو مسلمان نہیں ہے لیکن بہت زیادہ مستحق ہے اور استحقاق رکھتا ہے، محتاج ہے، تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ آپ اس کی دوسری حوالے سے مدد کر سکتے ہیں، دوسرے عنوان سے مالی مدد کر دیں، لیکن فطرے کے عنوان سے مالی مدد اس کی نہیں کی سکتی، کیونکہ فطرہ ایک واجب اسلامی عبادت ہے، جیسے زکوٰۃ کی عبادت ہے۔ جس طرح زکوٰۃ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، اسی طرح فطرہ غیر مسلم کو نہیں دیا جا سکتا، اور اسے مسلمان ہی کو دینا ضروری ہے، اور اس پہ اپنے مقام پہ شرائط موجود ہے کہ وہ شخص غریب ہو، مسکین ہو، اور غریب سے مراد عرفی غریب نہیں، جسے کہا جاتا ہے کہ انسان سب کچھ کما رہا ہو پھر بھی کہتا ہے غریب ہوں۔ غریب سے مراد جس شخص کے اخراجات اس کی آمدنی سے زیادہ ہوں، یہ تعریف علماء نے بیان کی کہ جس شخص کے جائز اخراجات، یہاں بھی یہ قید لگا دی ہے، جائز اخراجات واجب آمدنی سے، اس کی آمدنی سے زیادہ ہوں، اسے غریب کہا گیا ہے۔ علی اعلان گناہ گار نہ ہو، علی اعلان نعوذ باللہ شراب نوشی نہ کرتا ہو، نماز نہ چھوڑتا ہو، روزے نہ چھوڑتا ہو، دین پہ عمل کرتا ہو، مسلمان ہو، ایسے مستحق شخص کو فطرہ دیا جا سکتا ہے، اور وہ فطرہ عند اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوگا۔ جی یہ میرا سوال امنہ یہ ان سے ہے کہ آپ نے کہا کہ سب پر فطرہ دینا واجب ہے، تو اگر کوئی انسان بہت ہی غریب ہو اور اس نے سارے روزے رکھے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، لیکن وہ جینیونلی فطرہ نہیں دے پاتا، اس لحاظ سے کیا ہوتا ہے؟ جی بالکل، یہ بھی بہت عمدہ سوال ہے کہ یقیناً انسان کی استطاعت ایسے نہیں ہوتی۔ مثلاً دیکھیے فطرے کا ایک نصاب یہ علماء نے بیان کیا کہ آپ کے شہر میں جو غذا اغلب کھائی جاتی ہے وہ زیادہ کھائی جاتی ہے، مثلاً ہمارے یہاں آٹے کی مثال اگر لیں، آٹا زیادہ یوز ہوتا ہے روٹی کی شکل میں، تو 3 کلو آٹے کی قیمت جو اس وقت مارکیٹ میں، اس کی رقم کو آپ فطرہ بنا کر نکالیں، یہ ایک شخص کا فطرہ ہے۔ اب 3 کلو آٹے کی قیمت کو آپ 5 مرتبہ نکالیں، یعنی 5 افراد نے، یہ ہوا 5 افراد کا فطرہ۔ آپ نے سوال یہ کیا کہ اتنا غریب ہے کہ واقعی وہ 5 افراد کا فطرہ الگ الگ سے نہیں نکال سکتا۔ اسلام اتنا بہترین اور خوبصورت مذہب ہے کہ جس کے اندر اللہ نے کسی شخص کے لیے کوئی سختی نہیں رکھی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے احکام ہر کسی کے لیے آسان ہے۔ اس میں دیکھیے ایک گزارش فقہا نے یہ کی کہ ایک آسانی فقہا نے یہ رکھی کہ جو شخص 5 افراد کا اپنے گھر کے، یعنی ایک کفیل گھر کا جو سرپرست ہے، 5 افراد کا فطرہ نہ نکال سکتا ہو،
واقعی وہ ایسا غریب ہے کہ اس کی حیثیت نہیں ہے، اس کے لیے شریعت نے آسانی رکھی. ہمارے ہاں یہ مسئلہ موجود ہے کہ وہ ایک شخص کا فطرہ نکالے اور اس ایک شخص کے فطرے کو فطری کی میں نیت کرتا ہوں واجب قربتاً اللہ، لڑکا یا لڑکی جو بھی گھر میں سب کہیں، اور اسی رقم کو پانچوں کے ہاتھ میں گھما لیں یا ہاتھ میں لے لیں یا سب کی طرف سے وہ کہہ کے نیت کر لیں، تو اللہ کی بارگاہ میں وہ ایک کا فطرہ بھی ایسے کاؤنٹ ہوگا گویا کہ جیسے پانچوں نے دے دیا. اس میں بھی آسانی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، ایک شخص کو نکال سکتا. ماشاءاللہ واقعی ہمارے مذہب میں کتنی آسانی، بہت آسانی ہے کہ کسی ایک بات کا نہیں سمجھ میں آ رہا ہو تو دوسرا حل تیار ہوتا ہے آپ کے لیے. بالکل. اچھا علامہ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ فطرہ نکالنے کا صحیح وقت کیا ہے؟ عموماً سنا ہے کہ عید سے ایک دن پہلے آپ چاند رات کو کر دیں. جی اگر ہم اس سے پہلے دینا چاہتے ہیں؟ جی یقیناً اس میں بھی آپ کے سوال میں بھی اس میں بھی یہی پہلو موجود ہے کہ ہم واقعاً بہت سے لوگوں کو ایسے دیکھتے ہیں کہ جناب اگر ہم بالکل چاند رات کو الگ کریں تو مثلاً ان کے گھر میں یوں کہیے کہ کچھ اچھی غذا مناسب کھانے پکانے کو فوراً کل نہیں، کوئی لباس مناسب پہننے کو نہیں، کیونکہ ہر آدمی کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس بھی عید پہ اچھا لباس ہو. شریعت مقدس نے اس میں بھی آسانی رکھی ہے. واجب یہی ہے انسان کے اوپر کہ وہ چاند رات کو اپنے مال میں سے فطرے کی رقم الگ کر لے. اور اس میں پھر علماء نے لکھا کہ صبح نماز جب پڑھنے جا رہا ہو اس سے پہلے کسی کو چاہے تو دے دے یا نماز سے پڑھ کر آئے تو دے دے. البتہ اس میں علماء نے پھر شرط لگائی، سختی کی ہے کہ ظہر کے وقت سے نیچے تک تاخیر نہ کرے، اس لیے کہ یہ شریعت نے پسند نہیں کیا کہ آپ کسی کا حق نکالیں اور اس کو اپنے پاس دبائے رکھیں. چاند رات میں آپ نے الگ کیا، چاند رات ہی کو کسی کو دے دیں. افضل یہ ہے کہ نماز پڑھ کر آ رہے ہوں آپ اس وقت کسی کو دے دیں، اس سے زیادہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے. آپ نے جو سوال کیا کہ ہم اگر پہلے نکالنا چاہیں، جی ہاں اس کی بھی علماء نے ہمارے یہاں اجازت دی ہے. مثلا اس کی مثال آپ کیوں بنا سکتی ہیں کہ کوئی بیوہ خاتون ہے، ان کے بچے مثلا چھوٹے ہیں. مثال ہمارے معاشرے میں آپ اور بھی بنا سکتی ہیں اس کی، وہ مثلا بچوں کے اخراجات ہیں، کوئی ایسی چیز ہے. پھر سب سے بڑی بات فطرہ آپ نے پہنچانا ہے. یقیناً آپ ایسا کر سکتی ہیں کہ آپ آج کی رات ہی مثلا وہ فطرے کی رقم اپنے گھر کے بندوں کی نیت الگ کر کے نکالیں. اب اسے دینے کا طریقہ کیا ہے دیکھیے. اب آپ اسے فطرے کی نیت سے نہیں دے سکتے اس وقت، کیونکہ فطرہ تو واجب ہوتا ہے چاند رات پر. تو اب اسے کیا کہا جائے گا؟ اور یہیں سے ایک بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اسلام کے نام پر، دین کے نام پر جو لوگوں سے زبردستی فطرہ لینے کا سلسلہ پہلی رمضان سے شروع ہو جاتا ہے تو اسے معذرت کے ساتھ فطرہ نہیں کہا جائے گا. اسے آپ دوسرا لفظ کہہ سکتے ہیں جو پبلک میں یوز ٹو ہے، اسے فطرہ نہیں کہا جائے گا. فطرہ تو واجب، یعنی عجیب بات یہ کہ اللہ نے فطرہ واجب کیا چاند رات کو، لیکن اللہ کے بندوں کو اللہ سے زیادہ اتنی لوگوں کی فکر ہے کہ وہ پہلی رمضان سے فطرہ لینا شروع کر دیتے ہیں. معذرت کے ساتھ وہ فطرہ نہیں ہے. سبحان اللہ. اور اس فطرہ جو ہم دیتے ہیں عموماً میں سنتا ہوں بتایا گیا ہے کہ چاند رات پر اگر مہمان آ گئے آپ کے گھر پر، جی، اور نارملی آپ کے گھر میں 4 افراد رہتے ہیں یا 5 رہتے ہیں یا 6 رہتے ہیں اور سڈنلی مہمان آ گئے، 8-10 لوگ آ گئے، تو کیا سب کے لیے فطرہ عطا کرنا پڑتا ہے؟ جی دیکھیے اس میں بھی یہ بات علماء نے لکھی ہے اپنے مقام پہ کہ جو شخص چاند رات، عید کی چاند رات، اب یہ بات بھی مشہور ہے لوگوں کے اندر کہ عید کی چاند رات کسی کا فون نہیں اٹھانا، ایسا نہ ہو کوئی مہمان گھر میں آ جائے، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. بہرحال اگر کوئی مہمان گھر میں اس طرح سے موجود ہے تو اس کا اس طرح سے فطرہ نہیں نکلے گا، کیونکہ فطرے کی ایک جو تعریف بتائی علماء نے اس میں یہ لفظ باقاعدہ لکھا ہے کہ جو شخص آپ کے ہاں غذا کھانے والا شمار ہوتا ہو، یعنی یہ کہا جاتا ہو کہ اس کا خرچ آپ پر واجب ہے، اس شخص کا فطرہ آپ کو نکالنا واجب ہے. تو ایسے نہیں کہ 5 لوگ افطار پہ ان کے لیے نکالنا ضروری ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اب لیکن اس میں ایک چیز علماء نے یہ بتائی کہ اگر عید کی چاند رات کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہو جائے، یعنی خوشی پہ ایک اور خوشی، کسی کے بچے کی ولادت ہو جائے، اس بچے کا فطرہ البتہ واجب ہو جائے گا، کیونکہ وہ بچہ آپ کے ہاں کھانے والا شمار کیا جائے گا. اب کھانے سے وہ آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے. کھانے سے مراد یہ کہ وہ بظاہر ابھی روٹی نہیں کھا رہا، فیڈ پر ہے، لیکن کہا جائے گا کہ ذمہ داری ہے، اس بچے کا فطرہ آپ پر بہرحال واجب ہو جائے گا. اور علامہ صاحب فطرے میں، زکوٰۃ میں اور صدقے میں فرق؟ فطرہ تو ہم سمجھ گئے کہ یہ چاند رات پر نکلتا ہے، لیکن زکوٰۃ اور صدقے میں پھر تینوں تقریباً قریب کی باتیں ہیں، لیکن تھوڑا سا تعریف کے اعتبار سے فرق ہو جائے گا. فطرہ ایک مخصوص مالی عبادت ہے جو رمضان میں ادا کی جاتی ہے. صدقہ کسی بھی وقت ادا کیا جا سکتا ہے، نفلی عبادت ہے، مستحب عبادت ہے. آپ جان کا صدقہ، مال کا صدقہ، اولاد کا صدقہ، بچوں کا صدقہ، یہ نفلی صدقہ ہوتا ہے. اور زکوٰۃ یہ ایک واجب عبادت ہے جو اپنے نصاب تک کو پہنچ جانے کے بعد مخصوص جو مقرر فقہ کتابوں میں موجود ہے، وہ مقرر نصاب پہ پہنچانے کے بعد جو ادا کیا جائے وہ زکوٰۃ کہلاتی ہے. وہ ایک مستقل اپنے مقام پہ عبادت ہے اور اتنی اہم عبادت ہے کہ جس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں بھی لفظ آیا یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اس کے فوراً بعد فرمایا وآتوا الزکاۃ، اے ایمان لانے والو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. دیکھیے بالکل برابری یہ بتا رہی ہے کہ گویا کہ بلکہ روایت میں لفظ موجود ہے کہ جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا باقاعدہ اپنی مال کی، اپنے غلے وغیرہ اجناس کی، تو کہا گیا ہے کہ اس شخص نے گویا کہ
نماز ہی نہیں پڑھی. ایک مرتبہ صحابہ کرام کے مجمع میں رسول اللہ تشریف فرما تھے, آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایسے نمازیوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جن کی نماز بغیر سواری کیے اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتی. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ وہ کون سے سواری؟ فرمایا یہ ان لوگوں کی نمازیں ہیں جو بغیر سواری کے اپنی نمازوں کو منزل تک بھیجتے ہیں. تو جب پوچھا گیا تو فرمایا کہ وہ سواری پھر کیا ہے؟ فرمایا نمازیوں کی نماز کی سواری زکوٰۃ ہے, گویا کہ آپ کی نماز کو قبولیت تک لے جانے والی چیز زکوٰۃ ہے. تو بہرحال تینوں قریب قریب کی چیزیں, لیکن تعریف کے اعتبار سے تھوڑا تھوڑا اپنے مقام پہ فرق موجود ہے. بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو اور مزید فطرے کے بارے میں جانیں گے. ہمارے ساتھ رہیں. اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم کرم. آداب عرض ہے, بہران رحمت میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارا تیسرا عشرہ چل رہا ہے, عید بڑی تیزی سے قریب آ رہی ہے, اس لیے ہماری آج کی گفتگو فطرے پر ہے. سب سے پہلے میں السلام علیکم کر دوں. وعلیکم السلام. خیریت سے مفتی صاحب؟ آپ کیسے ہیں؟ طبیعت کیسی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر. مفتی صاحب, جیسے کہ ناظرین کو بتا رہے تھے, ہماری آج کی گفتگو فطرے پر ہے. علامہ صاحب ہمیں بتا چکے ہیں کافی کچھ چیزیں. سوال آپ سے یہ ہے سر کہ فطرہ جہاں تک میری نالج میں ہے عموماً ہم مسجد میں ہی دیتے ہیں, کیا یہ صحیح چیز ہے یا پھر مستقیم کو دیکھ کر دیا جاتا ہے؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید, واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى. صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے, اور درود و سلام اللہ کے رسول, ہم سب کے آقا, ہم سب کے مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن مجید فرقان حمید سورہ نساء کی آیت مقدسہ تلاوت کی. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ, اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. اب جو ہے زکوٰۃ, فطرہ, خمس, تمام چیزوں کے بارے میں اب کن کن کو دینا اور کس طرح دینا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وَآتِ ذِی الْقُرْبَى, سب سے پہلے اپنے قریب کے لوگوں میں دیکھو کون ضرورت مند, کون ضرورت مند. ہو سکتا ہے کہ تمہارا بھائی ضرورت مند ہو سکتا ہے تمہاری بہن ضرورت مند, سب سے پہلے ان کو دیا جائے. because charity begins at home. جی بالکل, سب سے پہلے. اچھا, اس میں ایک چیز میں واضح کرنا چاہتا ہوں, عند الاحناف, وہ یہ کہ آپ اپنی اصل کو اور نسل کو نہیں دے سکتے زکوٰۃ یا فطرہ. اصل میں کون؟ جیسے آپ کے والد, آپ کے دادا, آپ کے پردادا. نسل میں آپ کا بیٹا یا پوتا یا پوتی, ان کو یا بیٹی, آپ ان کو جو ہے وہ نہیں دے سکتے. ان کے علاوہ اچھا, شوہر بیوی کو, بیوی شوہر کو نہیں دے سکتے. اب آپ کو دیکھنا ہے آپ کے بھائیوں میں کوئی ضرورت مند ہے, سب سے پہلے افضل یہ کہ آپ اپنے بھائیوں میں دیکھیں, آپ اپنی بہنوں میں دیکھیں. پھر آ جائیں آپ والد کے بھائی, یعنی آپ نے چچا کو دیکھیں, والد کی بہن یعنی اپنی پھپھو میں دیکھیں, اسی طرح پھر ماموں ممانی. اچھا, اب ان کی اولادوں میں دیکھیں, فرسٹ کزن میں دیکھیں, چچا کے بیٹوں میں دیکھیں, ان کی بیٹیوں میں دیکھیں یا ان کی اولاد میں دیکھیں, پھر پھپھو کی, ان کی اولاد میں یا ان کی بیٹیوں میں. اب آ جائیں ماموں کی, جس طرح آپ نے فرمایا, ماموں کی طرف, خالہ کی طرف, ان کی اولاد میں. اب یہ نہیں ہے, اب جو ان سے تھوڑے دور کے رشتہ دار ہوتے ہیں ان میں دیکھیں. یہ دیکھ لیا آپ نے. اب جو ہے آپ اپنے والجار ذی القربى, اب اپنے پڑوسیوں میں دیکھیں, کہیں برابر والے تو مستحق نہیں ہیں, یہ والے مستحق تو نہیں ہیں, جس کا گیٹ آپ کے گیٹ سے قریب ہے کہیں وہ تو مستحق نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ ضرورت مند وہ ہو اور آپ دوستوں میں دیتے پھر رہے ہوں. واہ واہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے کل قیامت کے دن پوچھے گا. واہ واہ, سب سے پہلے وہ جو ہے, اب آپ کے 80 گھر تک آپ کے پڑوس میں, یعنی سب سے پہلے ان کا حق بنتا ہے. سب سے پہلے ان کا حق بنتا ہے. غلطیاں یہ ہوتی ہیں ہم سے علی بھائی کہ ہم دوسرے محلے میں جا رہے ہوتے ہیں, دوسری سوسائٹی میں جا رہے ہوتے ہیں, دوسرے ایریاز میں جا رہے ہوتے ہیں اور ان کو دے رہے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ واقعی مستحق ہو, لیکن قرآن کیا کہتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل کیا ہے. اگر آپ یقین جانیے, ماشاءاللہ آپ صاحب ثروت ہیں, جواد بھائی ہیں, میں ہوں, ہمارے صفدر بھائی ہیں, بہن ہیں, یہ سامنے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ ہیں, ہر شخص یہ اپنا لے کہ مجھے سب سے پہلے تو اپنے گھر, چیریٹی ایٹ ہوم آپ کے الفاظ نا, اپنے گھر کو دیکھنا ہے, اس کے بعد پڑوسیوں کو دیکھنا ہے. اگر ہم اس طرح مثال کے طور پہ ایک سوسائٹی کے اندر 100 لوگ رہتے ہیں, ایک علاقے کے اندر, وہ مڈل کلاس بھی ہے, اس میں سے اللہ نے 20 یا 25 لوگوں کو صاحب ثروت رکھا ہے. اگر وہ اپنے علاقے کے اندر ہی زکوٰۃ یا فطرہ ادا کر دیں تو چند سالوں کے اندر امید ہے اور کوئی کاروبار کروا دیں. مثال کے طور پر پڑوسی کو
کوئی زکوٰۃ نکالی اور ان کو کاروبار کروا دیا. اللہ کے فضل و کرم سے کہ وہ ایک سال میں اتنا صاحب ثروت ہو گیا کہ وہ 10 لوگوں کو بے شک زکوٰۃ دے کے پورے دیکھیں آپ ایک سسٹم ایسا آ جائے گا. پھر وہ مدینہ کا وہ ماحول یاد آ جائے گا کہ مدینے میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوتا تھا, ہر کوئی زکوٰۃ دینے والا. اب اس سے ایک قدم اور آگے چلے ہیں, شہر کے اندر دیکھیں, جب اگر آپ کا پورا علاقہ ڈیولپ ہو گیا شہر سے ملک, اور پھر اگر 58 اسلامی ممالک, اللہ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے, جو آپس میں ہی لڑنے جھگڑنے میں لگے ہوئے, اگر یہ 58 ممالک ایک ہو کر جو امداد دوسروں کو دے رہے ہیں, کبھی وہ اسرائیل جا رہی ہے اور کبھی کہیں اور جا رہی ہے, اگر وہ اسلامی ممالک کے اندر ہی ڈسٹریبیوٹ ہو جائے, بزنس کروا دیا جائے, تو پھر انشاءاللہ مسلمان کبھی لینے والے نہیں بلکہ دینے والے ہوں. بے شک. مجھے ایک بہت اچھا بیان یاد آ رہا ہے, سلائٹلی نان ریلیٹڈ, لیکن میں نے پڑھا کہ دنیا کے یہ بڑے بڑے ملک ہیں, سب میں ایک عادت ہے فوڈ سٹوریج کرنے کی, کیونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کبھی جنگ ہو جائے, کبھی کوئی فاقے ہو جائے, تو ہمارے پاس اتنا ریزرو ہونا چاہیے کہ چند ہفتوں کے لیے, 1 مہینے کے لیے, 2 مہینے کے لیے ہماری قوم ٹائم نکل جائے کھا سکے. میں نے سنا ہے کہ ایک صحابہ نے کہا ہے کہ اگر فوڈ سٹوریج اپنے ذہن سے نکال دے تو دنیا میں کوئی بھوکا کبھی نہیں رہے گا. کتنی پیاری ہے. آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. بنی منو سلوہ جو اترتا تھا اس میں کیا, یہ کیوں اترنا بند کیوں ہو گیا؟ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں جو منو سلوہ اترتا تھا وہ کیوں انہوں نے اسٹور کرنا شروع کر دیا تھا, توکل کرنا چھوڑ دیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ. اگر توکل کرنا چھوڑ دیں تو پھر بربادی ہوتی ہے, اور توکل کرنا شروع کر دیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اب یہ بات کہ فطرہ, زکوٰۃ یا اس طرح کے جو معاملات ہیں, ہم اگر اس طرح چین کے سسٹم کے تحت دیں گے تو انشاءاللہ ایک تو یہ کہ مجھے ڈر خوف نہیں ہوگا یہ کہ میرا بھائی, میری بہن, میرے رشتہ دار کوئی بھوکا ہے, بلکہ وہ چند سالوں میں صاحب ثروت ہو جائیں گے اور انشاءاللہ وہ دوسروں کو دینے لگیں گے. تو آج کا ایک پیغام یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر میں دیکھیں, پھر اپنے پڑوسوں میں دیکھیں, رشتہ داروں میں دیکھیں, سوسائٹیوں کو دیکھیں. اچھا, اب وہ ادارے بھی جو واقعی مستحق ہیں, جو یتیم بچوں کی پرورش کر رہے ہیں, یا اس سے ایک طریقہ اور بھی بہتر ہے, بچے کو اڈاپٹ کر لیں اور اس کی پرورش کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہت اچھا گھر ہے وہ, بہت اچھا گھر ہے وہ, 3 مرتبہ کہا بہت اچھا گھر ہے وہ. صحابہ یا رسول اللہ کون سا گھر اچھا ہے؟ کہا کہ جہاں ایک یتیم بچہ پلتا ہو اور گھر والے اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں. فرمایا بئس البیت, سب سے برا گھر ہے وہ, سب سے برا گھر ہے وہ. یا رسول اللہ برا گھر کون سا ہے؟ کہا یتیم بچہ تو پلتا ہو مگر پورے گھر والے ناانصافی کرتے ہیں. تو ہمیں وہ بھی دیکھنا ہے کہ جو ہمارے بہت اپر لیول کے لوگ اپنے گھروں میں یتیم بچوں کو لاتے ہیں, دیکھیں ایسا حقیقت بھی ہے نا علی بھائی, ہمیں ماننا پڑے گا کہ لے کے آتے ہیں اور پھر غلاموں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں, غلاموں کی طرح, اور کوئی غلطی ہو جائے ٹارچر ہوتا ہے, کوئی ٹارچر اتنا بری طرح مارتے ہیں کہ ایک میرے ذہن سے وہ نکل گیا, شاید امام حسن کا وہ واقعہ ہے کہ سالن لے کے آپ کا غلام لے کے آ رہا ہے اور سالن جو ہے وہ آپ کے کپڑوں پہ گر گیا, کپڑوں پہ گر گیا. لیکن تربیت بھی بڑا ایک معاملہ رکھتی ہے جی, گناہوں سے کیسا بچا جائے. کل کے ٹاپک تھا نا, تو اچھی تربیت ہو انسان اچھا ہو جاتا ہے, صحیح, بری تربیت ہو انسان برا ہو جاتا ہے. اب دیکھیں تربیت رہی ہے, اس گھرانے کے ساتھ تعلق ہے, غلام غلام قرآن پڑھ رہا ہے کی بات ہے. آج بڑوں قرآن نہیں آتا, وہ آ رہا ہے سامنے سے, سالن گر گیا, قرآن کی آیت والکاظمین الغیظ, جو غصے کو پی جاتے ہیں, قرآن کی آیت پڑھی. یہاں امام حسن کا انداز دیکھیے, ہمیں فرمایا پی لیا. والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں, معاف کر دیا. یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ حسن سلوک کرنے والوں کو پسند فرماتا, کہا تو میں آزاد کیا. تو یہ انداز اگر ہمارا ہو جائے. اب دیکھیں نا, اگر ہم تاریخ سے لیں, اولیاء اللہ سے کے واقعات کو ہم پڑھیں سمجھیں, تو نہ صرف ہماری زندگی بلکہ گھر سے معاشرہ اور پوری دنیا سدھر جائے گی. بالکل بالکل, آپ ان سے استفادہ کریں, انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب ہوں گے اور وہاں بھی کامیاب. بہت خوبصورت. اور یہیں پہ ہم چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے اور دوبارہ اپنے سوالات رکھیں گے ان کے سامنے, تاکہ سب کو پتہ چلے کہ فطرہ کیسے دیا جاتا ہے, کس کو دیا جاتا ہے. ایک چھوٹا سا بریک, ول بی رائٹ بیک. اللہ کرم, اللہ کرم, اللہ